شٹر بند، دروازوں پر تالے اور ترسیل نہ ہو سکنے والے اخبارات، یہ مناظر ان خطرات کا ثبوت ہیں جن کا سامنا بلوچستان میں صحافیوں اور صحافت سے منسلک افراد کو ہے۔ پمفلٹ کے ذریعے اخبارات کے صحافیوں کو پریس کلب، ایڈیٹر کونسل اور اخبار فروشوں کو تھریٹ دیا، جس کی بنا پر مجبوراً ہمارے ورکر گھروں سے نہیں نکلے، پریس کے بھی، اخبار فروش بھی سارے، اور مجبوراً ہم تقریباً 3 دن ہم اخبارات نہ اٹھا سکے۔ نیوز پیپر ہول سیلرز ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری میر احمد کہتے ہیں کہ انتظامیہ اور حکومت کی جانب سے حفاظت کی یقین دہانی کے بعد اخبارات کی ترسیل کا کام معمول کے مطابق شروع ہو چکا ہے۔ موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بلوچستان میں صحافی، اخبارات اور نشریاتی اداروں کے لیے یہ صورتحال نئی نہیں۔ ایک جانب جہاں عسکریت پسند تنظیمیں انہیں اپنا موقف نمایاں انداز میں شائع کرنے کے لیے دباؤ ڈالتی ہیں، تو دوسری جانب یہاں حکومت کی بادشاہی ہے، حکمرانی ہے، حکومت جو کہتی ہے ہم لوگ کرتے ہیں، مالکان اس کے باہر جا نہیں سکتے۔ اب کوئی باہر سے جا کے دھمکی دے دیتا ہے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ اس کی لا علمی ہے کہ جی ادھر جو ہے اخبارات مجبور ہیں، زیادہ مجبور ہو جائیں گے، بند کر دیں گے۔ اب یہاں پر جو ہے حکومت کا رویہ بہت زیادہ سخت ہے۔ صوبائی حکومت کے ترجمان انوار الحق کاکڑ نے ٹیلی فون پر بات کرتے ہوئے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ایسی دھمکیوں سے عسکریت پسندوں کا مقصد یہ تاثر دینا ہے کہ صوبے میں حکومت کی رٹ کمزور ہے، اور یہ کہ صحافت سے منسلک بعض اداروں کے اپنی سلامتی کے حوالے سے خدشات بے بنیاد ہیں۔ اب اگر ہم یہ کوئی شخص یہ فیصلہ یا کوئی ادارہ یہ فیصلہ کر رہے کہ وہ ان کے ذہن میں کوئی امیجنری خوف ہے، اور اس خوف کو دور کرنے کا طریقہ صوبائی حکومت کے پاس کون سا ٹول ہے جو انشور ہو سکتے ہیں ایکسٹرنل فزیکل سیکیور کرنے کے عمل، وہ ہم کر رہے ہیں۔ ان کے خلاف کاروائیاں انشاءاللہ ہم لاجیکل کنکلوژن تک پہنچائیں گے۔ لیکن حکومتی یقین دہانیوں اور اخبارات کی ترسیل شروع ہونے کے باوجود صحافیوں کو لاحق خطرات اور شہریوں کی اطلاعات تک رسائی کی راہ میں رکاوٹیں اب بھی برقرار ہیں۔